بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تم اللہ سے اس شخص کو بار بار مانگو جس شخص کا ملنا ناممکن ہو تو اللہ تعالیٰ وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہو تو۔ کسی بھی انسان کا اداس چہرہ ہم سبھی لوگوں کی اجتماعی ناکامی ہے۔ جن کی مرادیں ادھوری رہ جائیں ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا تو قرآن پاک کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ شکریہ ان لوگوں کا جو وقت پڑھنے پر مصروفیات کا بہانہ بنا کر مجھ سے الگ ہوئے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لوگ آخر بدل ہی جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ میں نے دیکھا ہے دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود بخود بدل جاتی ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خداداد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے جو انسان کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر یہ محبت کیوں کسی سے بے انتہا ہوتی ہے؟ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش اور مطمئن ہو تو آپ پر فرض ہے کہ اسے اپنی دھول تک کا پتہ نہ دیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ بدل دیں گے اپنی زندگی اسی طرح، دیدار تو دور، لوگ بات کرنے کو بھی ترسیں گے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور ہوں یا امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ جو ظاہر ہو جائے تو درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ تھک گیا تھا سب کی پرواہ کرتے کرتے، جب سے لاپرواہ ہوا ہوں سکون میں ہوں۔ مت پوچھ کیسے گزرتا ہے ہر پل تیرے بن،
کبھی بات کرنے کی حسرت، کبھی دیکھنے کی تمنا۔ وقت رخصت کا آ گیا لیکن ہم گھبرائے نہیں، اس کو کیا کھونا جس کو کبھی پایا نہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ جو شخص اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ مکمل لا تعلق ہو جانا اتنی اذیت نہیں دیتا جتنا تعلق کا رہنا اور تعلق میں خاموش ہو جانا اذیت دیتا ہے۔ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، ان سے کہو جینا کوئی مذاق نہیں۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ سخت لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، جبکہ نرم لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید سے لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں ہے لیکن ہائے میں تجھ سے بچھڑ جاؤں گا۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ اے موت، جب میں سجدے میں ہوں تب آنا، تمہیں آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ Thanks for watching.